السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے فتنے کے بارے میں جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر نہیں جا رہا ہے، بلکہ وہ بہت تیزی کے ساتھ ہمیں کھوکھلا کر رہا ہے، اور وہ ہے انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا فتنہ۔ ایک ایسا فتنہ جس کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہماری صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں، اور ہماری عبادتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، گناہوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، ہم ایک حقیقی دنیا سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، خوشیوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ہماری ایک خاندانی زندگی تھی، ہم اس سے کوسوں دور جا پڑے ہیں۔ آپ سب سے پہلی چیز دیکھیں کہ سوشل میڈیا سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ ہے وقت کا ضائع ہونا، وقت کا برباد ہونا۔ سب سے پہلے تو ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ وقت کے سلسلے میں عربی میں ایک کہاوت ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی وقت انمول ہے، ایک ایسی چیز ہے جو پرائس لیس ہے، جس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، جو انمول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، شاعر ہیں، فقیہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا، الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، وقت ایک تیز دھار تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے یعنی تم اگر اسے استعمال میں نہیں لاؤ گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا، یعنی پھر یہ تمہارے کام نہیں آئے گا، یہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، پھر یہ تمہیں ایسے حالات دے گا جس میں تم وقت چاہو گے لیکن تمہیں وقت نہیں مل سکے گا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کی بات کہی نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ 5 چیزوں کو تم غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ وہ ضائع ہو جائیں، تو اس میں فرمایا تھا کہ جب تم فارغ رہو، یعنی تمہارے پاس جب خالی وقت ہو تو اس خالی وقت کو غنیمت سمجھنا، اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارا وقت ختم ہو جائے۔ اور اردو میں تو آپ جانتے ہیں، کہا جاتا ہے آج کا کام کل پر نہ ٹال۔ تو وقت ضائع کیسے ہو رہا ہے؟ بندہ کسی بھی کام کے لیے اپنا موبائل لیتا ہے تو وہ کام کرنے کے بعد پھر سوشل میڈیا میں جا پڑتا ہے۔ ہم نے موبائل لیا کہ ایک میسج آیا تھا، مجھے اس کا جواب دینا تھا، میں نے اس کا جواب بھی دے دیا، پھر دل میں شیطان نے ڈالا کہ چلو دیکھتے ہیں انسٹاگرام پہ کیا چل رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں اسنیپ چیٹ پہ کیا چل رہا ہے، دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ کیا چل رہا ہے، دیکھتے ہیں فیس بک پہ کیا چل رہا ہے، ایکس پہ کیا چل رہا ہے، یوٹیوب پہ کیا آ رہا ہے، کیا چیز ٹرینڈنگ کر رہی ہے۔ جب ان چیزوں میں بندہ گھستا ہے، اسکرولنگ، وہ اسکرول کرتے احساس بھی نہیں ہوتا، گھنٹے 2 گھنٹے تو یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس سے ضائع ہوتی جا رہی ہے وہ ہے وقت۔ آپ سوچئے کہ ایک شخص جو بہت تیز دھوپ میں، اس وقت گرمی کا وقت ہے، یعنی 44 ڈگری کی گرمی ہو رہی ہے ہمارے ہاں، اس 44 سینٹی گریڈ کی گرمی میں سخت تپش کی حالت میں ایک شخص اپنی کھلی گاڑی پر برف کا ایک تودا لیے نکلتا ہے گھر سے باہر، اور وہ آواز لگاتا ہے، برف لے لو۔ لیکن ہر شخص اپنے گھر کو بند کر کے، پنکھا چلا کے آرام کر رہا ہے، کوئی کولر میں بیٹھا ہے، کوئی اے سی میں بیٹھا ہے، کوئی پنکھے کے نیچے بیٹھا ہے، ہر آدمی گھر کے اندر بند ہے، اور وہ عین دوپہر میں برف بیچنے کے لیے نکلا ہے، اور کوئی شخص اپنا دروازہ کھول کے اس کا برف خریدتا ہی نہیں۔ اور جب وہ پورے محلے میں چکر لگا کے 2-3 گھنٹوں کے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ وہ جو برف کا ایک تودا لے کے نکلا تھا وہ سارا کا سارا تو راستے میں پگھل گیا۔ تو وہ تاجر کیسا تاجر ہے؟ ایک ایسا تاجر جو گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، ایک ایسا بزنس مین جس کی پونجی بہہ گئی، جس کی پونجی پگھل کر رہ گئی اور وہ کچھ کر ہی نہیں سکا۔ تو اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یار یہ تو بہت گھاٹے میں ہے، یہ نقصان میں، یہ خسارے میں ہے۔ ایسے ہی انسان ہے کہ انسان جو اس دنیا کے اندر ہے، اس کی جو اصل پونجی ہے یعنی اس کا وقت، وہ گھڑی کی ہر ٹک ٹک کے ساتھ پگھل رہا ہے، وہ وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جب ہم موت کی دہلیز پہ پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ ہماری جو اصل پونجی تھی وہ تو برباد ہو گئی، وہ تو پگھل کر رہ گئی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل پونجی
وہ ہر وقت ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے سب سے بڑی چیز ہے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہے، ہماری صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ جن کو کچھ انوینٹ کرنا چاہیے تھا، جنہیں کچھ کرنا چاہیے تھا، آگے بڑھنا چاہیے تھا، سائنس کی دنیا میں آگے بڑھنا تھا، دین کی دنیا میں آگے بڑھنا تھا، طب کی دنیا میں آگے بڑھنا تھا، یعنی ایسے میدان کھلے ہوئے ہیں کہ بندہ اگر تھوڑی سی محنت کرے، کوشش کرے، ہمارے پاس صلاحیتیں ایسی ہیں کہ ہم بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ جس کا وقت کتابوں میں گزرنا چاہیے تھا، اس کا وقت گزر کہاں رہا ہے؟ موبائل پہ گزر رہا ہے۔ ہم سب سے زیادہ اس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں کہ انسٹاگرام پہ ہمیں اتنے لائکس ملے، اتنے فالوورز ہیں ہمارے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے لاکھوں کروڑوں فالوورز بھی ہو گئے، آپ کی موت کے بعد کیا بچے گا؟ صرف نمبرز باقی بچیں گے، اس کے علاوہ نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا دکھائیں گے؟ دنیا میں کیا کیا تھا؟ اتنے فالوورز جمع کیے تھے، اتنے لائکس بٹورے تھے، اتنے کمنٹس حاصل کیے تھے، اللہ کو یہ نہیں دکھا سکتے۔ ہمارا وقت کتابوں میں گزرنا چاہیے تھا۔ متنبی ایک بڑا شاعر گزرا ہے عربی کا، بہت بڑا شاعر تھا، اس نے دنیا کی حقیقتوں کو جمع کیا، اس نے حکمتوں کی باتیں کہی ہیں۔ اس نے ایک بڑی شاندار بات کہی تھی، اعز مکان فی الدنا سرج سابح، اعز مکان فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب، کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والی جگہ وہ گھوڑے کی پیٹھ ہے، گھوڑے کی پشت ہے، جس پہ ہم بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہے۔ جب ہم سفر کرتے ہیں تو دنیا کی حقیقتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ پھر ہم شب و روز دیکھتے ہیں، لوگوں کی مصروفیات دیکھتے ہیں، ان کی مشغولیتیں دیکھتے ہیں، ان کے کاروبار دیکھتے ہیں، عبرتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہے۔ یعنی جو بندہ گھر سے نکل گیا، جو پھول چمن سے باہر نکلتا ہے تو گلے میں وہی آتا ہے نا، عزت اسی کو ملتی ہے۔ اور سب سے بہترین ہم نشین، سب سے بہترین جس کے پاس تم بیٹھ سکو، سب سے بہترین جس سے تم بات کر سکو، سب سے بہترین جس کے ساتھ تم وقت گزار سکو، وہ کتاب ہے۔ ہم نے کتاب کب سے نہیں کھولی، چھوڑیے کہ کب سے نہیں کھولی۔ میرے پاس ایک شخص آئے، عمر ان کی کوئی 40 برس کے قریب ہوگی، یہ تقریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اور باتوں باتوں میں جب انہوں نے بہت ساری پریشانیوں کا ذکر کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پوری زندگی میں کون سی ایک کتاب ایسی ہے جس کو شروع سے آخر تک مکمل پڑھی ہے؟ اور ان کا جواب مجھے بالکل حیران نہ کر سکا، کیونکہ میں جان رہا تھا کہ اس وقت کی، اس زمانے کی حقیقت یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایک بھی کتاب ایسی نہیں جس کو میں نے مکمل پڑھی ہو شروع سے آخر تک۔ یہ حالت ہے ہماری، یہ حال ہے ہمارا، جس کو شرف یہی دیا گیا کہ اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی وحی لے کے آئے، وہ شروع ہی ہو رہا ہے اقرا، پڑھ، ریڈ، پڑھو، اسٹڈی کرو، آگے بڑھو، چیزیں حاصل کرو۔ ہم اس چیز میں اتنے پیچھے ہیں کہ 40 برس عمر کے گزر جاتے ہیں، 25 برس گزر جاتے ہیں، 20 برس ہماری جوانی کے گزر جاتے ہیں، اور ہمیں ایک کتاب بھی ہم نے شروع سے آخر تک نہیں پڑھی۔ اگر ہم پڑھائی میں مشغول ہیں، ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم کالج میں ہیں، ہم یونیورسٹیز میں ہیں، یا ہم ایک عملی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بیوی بچوں والے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، جو کام نہیں کرتے وہ کتاب ہے۔ ہم کتاب نہیں پڑھتے ہیں۔ جب کتاب نہیں پڑھیں گے تجربات حاصل نہیں ہوں گے، زندگی کی مشکلیں آسان کیسے ہوں گی؟ تو ہماری صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں۔ یہ دوسری پرابلم ہے۔ یہ اس فتنے کا جو دوسرا سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہے صلاحیتوں کا ضائع ہو جانا۔ تیسرا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ انسٹاگرام پہ، اسنیپ چیٹ پہ، یہ سوشل میڈیا پہ جتنے ریلز ہیں، ان میں 70% مواد، 70% چیزیں فحش ہیں، غیر اخلاقی ہیں۔ آپ بچوں کو جب موبائل دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کڈس دیکھو۔ کیوں کڈس دیکھو؟ کیونکہ یوٹیوب پر جو ریلز آ رہے ہیں اور بچے زیادہ تر وقت اپنا ریلز میں ضائع کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے۔ تو جب بچے برباد ہوں گے تو آپ برباد نہیں ہوں گے، کیوں؟ وہ آپ کے لیے بربادی کی چیز نہیں اور بچوں کے لیے بربادی کی چیز ہے۔ تو ان سوشل میڈیا کے ایپس پر 70% چیزیں وہ غیر اخلاقی ہیں، آپ کے اخلاق کو خراب کرتی ہیں، آپ کی نگاہ کو خراب کرتی ہیں، آپ کی نگاہ کو زانی بناتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عضو کا زنا ہوتا ہے نا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، بندہ
زنا کرتا ہے لیکن آنکھ کے ذریعے وہ دیکھ دیکھ کے زنا کر رہا ہے. تو یہ فحش مواد ہماری نظروں سے گزر رہا ہے. چوتھا سب سے بڑا نقصان ہے کہ ہم حرام ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں. جی ہاں، موبائل کے سوشل میڈیا کے اس فتنے سے کسی لڑکی سے بات چیت ہوئی، باتوں باتوں میں سلام کلام اور پھر تعلقات اس حد تک جا پہنچتے ہیں کہ بندہ حرام چیزوں میں، حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. عربی میں کچھ سالوں پہلے ایک انٹرنیٹ پر ایک قصہ بہت وائرل ہوا تھا، اور اس قصے کا عنوان تھا دخلت النت داعیة فخرجت زانیہ. میں انٹرنیٹ پہ جب گئی تو داعیہ بن کے، اور جب باہر نکلی تو زانیہ بن کے. ایک لڑکی نے اپنی کہانی اس میں شیئر کی تھی کہ میں انٹرنیٹ پہ گئی اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں دین کی دعوت کو عام کروں، اور میں نے لیکن جو طریقہ اختیار کیا وہ بہت غلط تھا، کیونکہ میں لوگوں سے پرسنلی بات کر رہی تھی اور کرتے کرتے میں یعنی ایک لڑکے کی طرف اٹریکٹ ہو گئی، اور اسی وجہ سے پھر اس سے تعلقات بڑھتے چلے گئے اور میں زنا میں مبتلا ہو گئی. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے ہمارے جوانوں کو. میں انٹرنیٹ پہ داعیہ بن کے داخل ہوئی اور زانیہ بن کے نکلی. یہ کہانی کا عنوان تھا. آج سوچیے کہ ہماری زندگیوں میں کیا سب چل رہا ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے یا نہیں. پانچواں سب سے بڑا نقصان ہے نماز میں، عبادت میں سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، بلکہ عبادتوں سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب بھی شیطان آپ کو ایک بری چیز دے گا نا، آپ سے ایک اچھی چیز کو لے لے گا. یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب بھی آپ کو وہ کوئی بری چیز دے گا، آپ سے اچھی چیز کو لے لے گا. آپ کو سوشل میڈیا دے گا، آپ سے آپ کا اخلاق لے لے گا. آپ کو ریلز دے گا، آپ کے اقدار لے لے گا. آپ کو وہ انٹرنیٹ دے گا تو آپ کی جو خاندانی زندگی کے ساتھ وقت گزر رہا تھا وہ وقت آپ سے لے لے گا. یہ شیطان کا حربہ ہے. ایسے میں جب سوشل میڈیا ایک فتنہ بن چکا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو کرنا چاہیے کہ آپ اپنے وقت کو ایک روٹین کے حساب سے گزاریں، ایک روٹین ترتیب دیں. آپ چھٹی میں ہیں، نظام الاوقات ہونا چاہیے. آپ کام کے دنوں میں ہیں، نظام الاوقات ہونا چاہیے، نہیں ایک روٹین ہونی چاہیے. جب تک آپ روٹین کے پابند نہیں ہوں گے، آپ کا وقت یوں ہی ضائع ہوتا چلا جائے گا. اور آپ جب سورۃ العصر کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ وقت کتنا اہم ہے اور کتنی قیمتی چیز ہے، اور یہ جو ضائع ہو جا رہا ہے تو ہمارے پاس سے کیا چیز ختم ہو جا رہی ہے. اسی طرح سے آپ اپنا کچھ وقت یوٹیوب میں، جب آپ انٹرنیٹ پہ اپنا وقت گزار رہے ہیں تو اس میں سے کچھ وقت آپ ایسی ویڈیوز کو دیں جس میں آپ کو اخلاق سکھائے جائیں، جس میں آپ کو اقدار سکھائے جائیں. آپ کچھ نئی چیز سیکھیں، نئی زبان سیکھیں. مثال کے طور پہ آپ نئی اسکلز آپ ڈیولپ کریں، آپ کچھ اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں، آپ اپنے اندر اچھے اخلاق لانے کی کوشش کریں. اور یہ سب کچھ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے. ریلز جیسے ہی آپ دیکھنا شروع کریں، آپ اپنے آپ کو تماچا لگائیں، اپنے آپ کو آپ کوسیں کہ یہ میں کس چیز میں پڑ گیا ہوں. ریلز کو اپنے موبائل سے ہٹائیں، دور کریں. کوشش کریں کہ ریلز میں نہیں پڑھنا ہے. جب آپ ریلز میں پڑھیں گے آپ کا وقت بہت ضائع ہوگا، آپ کا وقت بہت برباد ہوگا. اور سب سے بڑی چیز جو سوشل میڈیا کے اس فتنے سے آپ کو روکے گی وہ ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کا استحضار. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لوگوں سے تو ہم چھپ رہے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ پا رہے ہیں، جبکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. لوگ تو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوتے. یہ میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں اور میں کمرے کے دروازے کو بند کر دوں تو یہاں کوئی نہیں آ پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں موجود ہے. سو اللہ تعالیٰ کے خوف کا استحضار جب یہ چیز ہمارے اندر ہوگی تو انشاءاللہ سوشل میڈیا کا یہ فتنہ ہمارے لیے فتنہ نہیں رہے گا. اس آزمائش سے ہم بچنے والے بن جائیں گے. اللہ کی امان میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.